جب خلافت میں بیٹھے ممبر پہ بیٹھے تو علی دے دیتے. تو اس کا سمپل سا جواب ہے, جب مولا امیر کائنات ممبر پہ بیٹھے تھے نا, ایک تاریخ میں نام گزرا ہے مروان کے نام سے, آپ نے سنا ہوگا. مروان وہ بدبخت ہے جس پہ قرآن پہ بھی لعنت آئی ہے, رسول نے بھی لعنت کی ہے. قرآن میں بھی اللہ نے کہا, مروان پہ صرف لعنت نہیں, یہ منافقین میں سے تھا. سورہ توبہ میں اس پہ لعنت آئی ہے عزیزان گرامی, یہ منافقین میں سے تھا. رسول اللہ نے کہا اس مروان کو مدینے سے اٹھا کے باہر پھینک دو, کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے مدینے پورے پہ اللہ کا عذاب آ جائے. توجہ ہے, یہ مروان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. جب مروان کو باہر پھینکا گیا تو تیسرے خلیفہ کے دور خلافت میں اس مروان کو واپس بلایا گیا تھا. کیوں بلایا گیا تھا؟ کیونکہ اس تیسرے خلیفہ نے بیٹی دی ہوئی تھی اس کو. اس تیسرے خلیفہ نے بیٹی دی ہوئی تھی اس کو, یہ اس کا داماد تھا مروان. تیسرے خلیفہ نے اس کو واپس بلایا اور پورے کی پوری جاگیر فدق اس مروان کے نام کر دی, اسی انسان کے نام. کون سا انسان؟ جس کا تاریخ میں یہاں تک آیا ہے رسول اللہ نے لعنت کی ہے اس پہ, اللہ نے لعنت کی ہے اس پہ, قرآن پہ لعنت اتری ہے اس پہ. قرآن مجید سورہ مبارکہ توبہ میں لعنت اتری ہے اس پہ. رسول اللہ نے کہا کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو مدینے کے. یہ تیسرا, پہلے نے بھی اس کو واپس بلانے کی جو ہے جرات نہیں کی, دوسرے نے بھی نہیں کی, تیسرے نے کہا کہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا, میں اس کو لے کر آتا ہوں. رسول اللہ جس انسان کو مدینے سے نکال رہے ہیں یہ واپس لے کر آیا اور جاگیر فتح. جب مولا امیر کائنات منصب خلافت میں بیٹھے تھے تو اس وقت یہ حکومت کے زیر تحت باغ فدق نہیں تھا. پہلے دو خلیفوں کے دور میں حکومت کے زیر نظر چلے ہوتا رہا ہے, ازواج کو بھی ملتا رہا ہے وہاں سے حصہ, شہزادوں کی ماں کو نہیں ملتا رہا, پھر بھی شہزادہ حسن حسین کی ماں کو, خاتون جنت بی بی کو پھر بھی حصہ نہیں ملتا رہا, لیکن ازواج کو ملتا رہا اور باقی کا غریبوں میں بھی دیتے تھے, ادھر ادھر ہو جاتا تھا. حکومت کے زیر نظر تھا. لیکن جب تیسرا آیا تو اس نے اپنے داماد